اور میں پہلی جماعت سے ایک ہی اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ میں انگلینڈ سے اپنی مونٹیسری مکمل کر کے اس شہر میں آئی، جبکہ وہ شروع سے ہی یہاں کا باسی تھا۔ ہم دونوں میں سنجیدگی، حقیقت پسندی اور جستجو کا عنصر مشترک تھا۔ اسی بنا پر نصابی کتب کے علاوہ دوسری کتابیں بھی ہمارے زیر مطالعہ رہتی تھیں، سو ہماری آپس میں خوب نبھتی تھی۔ وہ اپنی دونوں بہنوں کا اکلوتا بڑا بھائی اور میں 2 بڑی بہنوں کی چھوٹی بہن۔ اس کے والدین سرکاری اسکول میں بطور استاد تعینات تھے، جبکہ میرے والد برطانیہ سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک غیر سرکاری ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ ہم دونوں کم و بیش ایک جیسے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، جہاں علمی اور ادبی ماحول ہمارے دیگر دوستوں کے مقابلے میں مختلف تھا۔ اسکول چونکہ کیمبرج سسٹم کے تحت تھا، تو بلا شبہ تقریباً اکثریت نسبتاً خوشحال گھرانوں کے بچوں پر مشتمل تھی۔ وہ اور میں ان بچوں میں شمار ہوتے تھے جنہیں واقعی اس بات کا احساس تھا کہ ہمارے والدین کن حالات کا سامنا کر کے ایسے مہنگے اسکول کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ اس تلخ حقیقت کا ادراک ہی تھا جو ہم دونوں اسکول کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ وہ والی بال کا نمایاں کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مقرر بھی تھا۔ کئی گولڈ میڈل اس کے گلے کے ہار ہو چکے تھے۔ میرا چونکہ الرجی کا مسئلہ تھا، تو کھیل کود کے میدان کو چھوڑ کر میں نے پیانو اور موسیقی کی زبان کی تعلیم لی، جو 4 سال پر محیط تھی۔ میں اپنے پسندیدہ موسیقار بیتھوون اور موزارٹ کی دھنیں بڑے شوق سے بجایا کرتی تھی۔ ہماری نسل ملینیم کی پیداوار ہے اور گلوبل ولیج کے دور میں اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ نے ہر بچے کے ہاتھ میں ایک پوری دنیا تھما دی تھی۔ ہم دونوں کی یہ غالباً ذہنی اختراع تھی کہ ہم اپنے ان کلاس فیلوز سے مالی طور پر بے شک برابری نہ کر سکیں، پر ذہنی قابلیت پر یقیناً برتری رکھتے تھے، اور ہماری اس قابلیت پر ہمارے تمام دوست نہ صرف رشک کرتے تھے بلکہ ہماری حوصلہ افزائی میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ وہ اسکول کا سنہرا دور تھا۔ ہمارے چند دوست پورے ہفتے اسکول جانے کا بوجھ اتارنے کے لیے ویکینڈ پر اکثر پارٹی کا اہتمام کرتے تھے۔ میں اور وہ اکثر تنہائی میں کوئی اچھی کتاب پڑھنے کو ترجیح دیتے اور ویکینڈ پارٹی سے کنی کترا کے نکل جاتے۔ ہم دونوں کو پختہ یقین تھا کہ اے لیول کرنے کے بعد ہمیں بیرون ملک کی کسی بہترین درسگاہ میں داخلہ بما اسکالرشپ مل جائے گا۔ اے لیول کے پہلے سال سے ہی ہم سارے دوست سر جوڑ کے مختلف یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے فارم فل کرنے لگ گئے، لیکن کسی بھی غیر ملکی درسگاہ میں داخلے سے قبل انگریزی زبان پر دسترس کا سرٹیفکیٹ IELTS کا ٹیسٹ دینا لازمی تھا، جس کی فیس غیر معمولی حد تک زیادہ تھی۔ خیر ٹیسٹ دیا۔ ٹیسٹ کے نتائج ہم دونوں کے مختلف آئے۔ انگریزی زبان پر عبور کے باوجود وہ پہلے ٹیسٹ میں متعلقہ نمبر حاصل نہیں کر سکا، لیکن دوبارہ بھاری فیس جمع کروانے پر بہترین نمبر سے کامیاب ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی میں تعلیمی کاروبار کے بیوپاریوں کی طرف سے پہلا جھٹکا تھا۔ ہمارے تمام دوست جو کلاس بنک کرنے اور ویکینڈ پارٹیوں کا ناغہ کرنے سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے، روزانہ ہم دونوں کو بہترین یونیورسٹیوں میں داخلہ ملنے کی خوشخبریاں بڑے جوش و خروش سے سنا رہے تھے۔ چونکہ ہم دونوں کا مدعا صرف داخلہ حاصل کرنا نہیں بلکہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں غیر معمولی کارکردگی پر اسکالرشپ یا فیس کی کٹوتی تھا، اس لیے ایسی درسگاہ میں داخلے کی خبر کے منتظر تھے جو ہماری قابلیت کو ترجیح دے۔ اے لیول کے ایک فائنل میں ہم دونوں نے اے اور اے اسٹار حاصل کیے تھے۔ سونے پہ سہاگا کہ اسے اپنے کھلاڑی اور مقرر ہونے پر ناز تھا اور مجھے موسیقی کی تعلیم پر فخر۔ سوچا اب تو مغربی یونیورسٹیز کے دروازے ہم دونوں کے لیے واں ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، وسوسے اور خدشات ہم دونوں کو ڈرانے لگے۔ خدا کی قدرت کہیے کہ جو کلاس فیلوز ای اور یو گریڈز کے حقدار ٹھہرے تھے، وہ سب ایک ایک کر کے دنیا کی بہترین اور مہنگی درسگاہوں میں بآسانی داخلے اور ویزے حاصل کرتے چلے گئے۔ ہماری ایک بہت پیاری دوست جس کو پڑھائی سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی، سال میں کوئی 2 ماہ ہی اسکول گئی تھی۔ ہم سب بشمول خود اس کو یہ اندیشہ تھا کہ اے لیول کرنے کے بعد سوائے گھر بسانے کے وہ اور کیا کر سکتی ہے، لیکن حیرانی تو تب ہوئی جب ہماری وہ دوست بھی انگلینڈ کی بہترین یونیورسٹی میں اپنا فاؤنڈیشن کورس کرنے کے لیے پڑ تول رہی تھی۔ اپنے فیئر ویل میں معصومیت سے بولی کہ پڑھنا کس نے ہے یار، موم ڈیڈ نے کہا ہے کہ کم از کم انگلینڈ کی ڈگری کی وجہ سے رشتے تو اچھے آئیں گے۔ ہمارے گروپ کے کچھ دوست واقعی وہاں داخلہ پانے کے اہل تھے۔ خدا کے کرم اور پیسے کی طاقت نے ہم دونوں کی ذہنی اور شعوری برتری کو مات دے دی تھی۔ وہ بہت دل گرفتہ تھا اور میں بہت بے چین کہ ہمارا کیا ہوگا۔ کسی بھی درسگاہ کی جانب سے کوئی حوصلہ افزا جواب موصول نہیں ہوا تھا۔
بنا اسکالرشپ کے جب فیس اور رہنے سہنے کا تخمینہ ڈالر اور پاؤنڈ سے پاکستانی روپے میں لگاتے تو حواس باختہ ہو جاتے۔ میرٹ کس چڑیا کا نام ہے اور اس چڑیا کی کیا وقت ہے؟ ہم دونوں کو اب اس کا مکمل احساس ہو چکا تھا کہ بنا دولت کے نہ آپ کے ستاروں بھرے گریڈ کسی کام کے، نہ ہی آپ کی غیر نصابی سرگرمیاں اور کارنامے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے خواب خود کرچی کرچی کرنے لگا، کیونکہ اس کے گھر کے حالات اسکالرشپ کے بنا بیرون ملک پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے لاہور کے ایک نامی گرامی تعلیمی ادارے میں داخلے کے لیے تک و دو شروع کر دی اور بالآخر کامیاب بھی ہو گیا۔ میرے والدین نے اس شرط کے ساتھ کہ میں نوکری کر کے رہنے سہنے کا خرچہ خود اٹھاؤں گی، میرا داخلہ کینیڈا کی میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں کرا دیا، جس کی فیس بین الاقوامی معیار کی دوسری یونیورسٹیز کے مقابلے میں آدھی تھی، اور دوسری وجہ میری خالہ کا وہاں ہونا تھا۔ ہم دونوں لاہور اور کینیڈا جانے سے قبل ملے۔ میں نے اس کے سامنے مصلحتاً پاکستان سے فرار کی خوشی کو لگام دی ہوئی تھی کہ میں اس کا غم سمجھ سکتی تھی۔ تعلیم کے لیے بیرون ملک نہ جانے کا ملال اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ ہم سب دوستوں سے زیادہ لائق، دور اندیش اور باصلاحیت تھا۔ یہ اس کی نہیں، اس نظام کی شکست تھی جو سوائے دولت کے کسی اور خوبی کو پرکھنے کا عطسہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں کینیڈا آ گئی تو ہماری بات چیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوتے بند ہو گئی، سوائے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کی کبھی اسٹوری پڑھنے کے۔ 1 ماہ میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں زندگی ویسی نہیں جیسی فلموں میں نظر آتی ہے۔ ٹھٹرتی ہوئی سردی ہو یا برف باری، سرد ہواؤں کے تھپیڑے ہوں یا اولے برساتی بارش، ہر حال میں 3 بسیں بدل کر یونیورسٹی اور کام پر جاتے ہوئے مجھے گھر کا سکون یاد آتا۔ یہاں آنے سے پہلے سوچتی تھی کہ موسیقی کا ایک مضمون ضرور رکھوں گی یا کسی کمیونٹی سینٹر میں پیانو کی کلاسز لے لیا کروں گی، لیکن 1.5 سال ہونے آیا تھا اور مجھے پیانو بجانے کے لیے کوئی ادارہ ہی نہیں ملا۔ ایسے میں مجھے اپنے پیانو ٹیچر کی کلاس بڑی یاد آتی اور میری مخروطی انگلیاں خود بخود ہوا میں تھرکنے لگتیں۔ بیمار ہوتی تو اپنی اماں کے ہاتھ کے کھانے اور ابا کی توجہ بے طرح یاد آتی۔ تنہائی میں وہ تمام محفلیں اور اس میں شرکت کرنے والے وہ تمام احباب یاد آتے جن کی پرمغز باتیں سن کر میں بڑی ہوئی تھی۔ وطن عزیز نہ تھا سیف، پھر بھی غربت میں کسی کو دل سے بھلانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ایک ویرانی سی ویرانی تھی۔ تیسرے سیمسٹر کے دوران مجھے الرجی کا شدید اٹیک ہوا، جس کی بنا پر میں 2 امتحانات دینے سے قاصر رہی اور بروقت اس کی اطلاع اپنے پروفیسر کو کر دی۔ طبیعت جب زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹر کو دکھانا مناسب سمجھا۔ انشورنس ہونے کے باوجود 2 دن بعد ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ملا۔ 2 بسیں بدل کے 1 گھنٹے کے سفر کے بعد جب میں کلینک پہنچی تو معلوم ہوا کہ آج تو ڈاکٹر آیا ہی نہیں۔ اس وقت اپنے علاقے کے ڈاکٹر یاد آئے جو ہمہ وقت اپنے کلینک پر مریض دیکھنے موجود ہوتے تھے۔ طبیعت بحال ہوئی تو اس یقین کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی کہ میرے یہ 2 امتحانات اب لے لیے جائیں گے، لیکن یہ جان کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ مجھے ان 2 پرچوں کے لیے پھر سے رجسٹریشن اور پورے سیمسٹر کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ میں نے کوآرڈینیٹر اور اپنے پروفیسر کو ای میلز کیں پر جواب ندارد۔ انتظامیہ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا، اپنے مالی حالات سے انہیں آگاہ کیا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ہم جیسی تیسری دنیا کے ممالک کے نوجوانوں کی مجبوری سے یہ سامراجی ممالک بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دور کے ڈھول سہانے، یہ کہاوت اب سمجھ میں آئی تھی۔ اپنی یہ آپ بیتی لکھنے کے لیے ابھی انسٹاگرام کھولا ہی تھا کہ اس کی کہانی پر میری نظر پڑ گئی، اور میں اپنی ساری مشکلات کا دکھڑا بھول کر اس کی کہانی پڑھتے ہوئے ان تکلیفوں کا اندازہ لگانے لگی جو وہ کئی سال سے سہ رہا تھا۔ وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر لاہور سے واپس اسلام آباد آ گیا تھا، کیونکہ فیس کی مد میں کئی گنا اضافہ اس کی استاد سے باہر تھا۔ کئی ماہ وہ شدید نفسیاتی کشمکش کا شکار رہا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس طرح نہ وہ اپنے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، نہ والدین اور بہنوں کے ساتھ۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بہتر اس نے اپنی دونوں بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا اپنا فرض سمجھا۔ جس اسکول میں ہم سب نے پڑھا تھا وہیں وہ اب ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اسکول کی انتظامیہ اپنے اس قابل قدر طالب علم کے حالات سے واقف اور صلاحیتوں کی معترف تھی، سو انہوں نے اسے گریجویشن کے لیے اسکالرشپ بھی دینے کا بندوبست کر دیا۔ میں نے اس کی رودات پڑھتے ہی اس سے فون ملایا، کچھ اس کی سنی اور کچھ اپنی سنائی، کچھ اس نے ہمت دلائی، کچھ میں نے دلاسے دیے۔ گزرے دنوں پر ہنسے بھی اور آنے والے دنوں پر پریشان بھی ہوئے۔ البتہ زندگی نے ہم دونوں کو بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ کم از کم ہم اس بات پر تو متفق تھے کہ کوئی بھی سماج مکمل طور پر نہ اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی برا۔ ہم دونوں کے لہجے میں تلخی کے ساتھ ساتھ امید کی ابھی ایک کرن موجود تھی۔ اس کا گریجویشن کے بعد ماسٹرز کے لیے بیرون ملک اسکالرشپ حاصل کرنے کا خواب دیکھنا، اور میرا اپنوں سے دور ہونے کے باوجود
نئے راستے ڈھونڈنا حوصلہ افزا بات ہی تو تھی۔ خواہشیں، نا آسودہ توقعات، امیدیں اور مسائل دونوں کے سانجھے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ میں پردیس میں تھی اور وہ اپنے دیس میں۔